اور لکھنے والی کی بھی کیا کہنے، ہماری بہت ہی پیاری بلکہ میری پیاری بہن پروفیسر نورید فاطمہ، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اسپریچول ہیلر ہیں اینڈ قرآن تھراپسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگن آپ کو، آن ٹی وی کی تمام ویورشپ کو، پوری ٹیم کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ۔ اور آپ آئیں تو 4 کیا کروڑ چاند لگا دی ہماری آپ کی ٹرانسمیشن۔ محبتیں اللہ سلامت رکھے۔ اور ہمارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہمارے پیارے بھائی، جن کے ساتھ کل بھی مجھے ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملا، اور اتنے پیارے اور سمپل انداز میں، اور آئی ہیو ٹو سے ود فیکٹس، ہم خواتین کی سپورٹ کرنے والے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے ویورز، خواتین تو خواتین کو انڈورس کرتی ہیں، بٹ جب ہمارے بھائی ہمیں انڈورس کرتے ہیں فیکٹس کے ساتھ تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے ویورز۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو ان جیسا بنائے تاکہ ہم ایک زیادہ پازیٹیو معاشرے اور سوسائٹی میں رہ سکیں۔ تو علامہ پیر عرفان الہی قادری ہمارے ساتھ ہیں، جن کی کل کی باتوں سے میں اتنی متاثر ہوئی کہ پھر انہیں ریکویسٹ کر لیا کہ پلیز آج بھی آپ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ بھیا، اٹس اے پلیجر ہیونگ یو آن دا پروگرام ایوری ٹائم، اور آپ اتنے اچھے انداز میں کبھی کبھی میرے عجیب و غریب سوالوں کے بھی جواب دے دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مجھے بھی برداشت کرنے کا۔ نوازش۔ سو نورید صاحبہ، کیا خوبصورت کلام پیش کیا بچیوں نے، سلمہ نے، آپ نے لکھا، جس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ ویسے یہ پہلی دفعہ جگن مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا ہے، اور اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اس کرم نوازی اور اس کے حصول کی ساری سٹوری سنا دیتی ہوں۔ ہوا یہ کہ میرا ایک ٹی وی چینل پر پروگرام تھا، اور میں سرچ کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا کلام ملے جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان تو ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن مجھے ایک علمی اور ادبی جو ذوق تھا، وہ کوئی بھی کلام میرے دل کو لگ نہیں رہا تھا۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے وضو کر کے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد میں کاغذ قلم لے کر بیٹھی۔ تو یہ بات جو شعراء ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بعض چیزیں عطا ہوتی ہیں، بالکل، وہ اپنے کسب سے، اپنی کوشش سے نہ لکھی جاتی ہیں نہ کریٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہ اس وقت مجددی صاحب بھی ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی پروگرام میں، کبھی ان سے بات چیت ہو، تو مجددی صاحب بھی مجھے یہی کہتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی نعت کو شاعر ہیں تو بہت ہی، اور اسکالر تو آپ ہیں ہی، تو بات یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جگن یہ عطا ہوتی ہے، بالکل یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اپنی کوشش سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھیں، آن ٹی وی تو اپنی ٹیم کی سلیکشن کرے کہ کون بات کرے گا اس ہستی پر، اور کیا اللہ رب الکریم یہ تقسیم نہ فرمائے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اہل بیت، ازواج مطہرات، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ان کی شان بیان کرے گا؟ تو یہ سلیکشن وہاں سے ہوتی ہے۔ تو ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور خاص طور پر میں ایک شعر کی طرف، ایک جو اس کا بند ہے اس کی طرف اشارہ کروں کہ جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں نا کہ مال اپنا جو دیں پر لٹاتی رہیں، سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہیں، زخم کھاتی رہیں، مسکراتی رہیں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ جگن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے خود کو بہت کمپوز کر کے بھی اس اسٹینزا کو پڑھ کے دیکھا، لیکن میں جب پڑھتی ہوں وہ 25 سال کی رفاقتیں، وہ قربانیاں، وہ اثار، وہ جذبہ فدائیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے لیے تھا، وہ میری آنکھوں سے ادب بن کر، شکرانہ بن کر چھلک پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمیں آج کا دن خاص طور پر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو محسنہ امت بھی ہیں اور جو مسلمہ اول بھی ہیں، کیونکہ ہر جو مسلمان ہے وہ ان کے کلمے کے بعد کلمہ پڑھنے کے قابل ہوا، تو آج ان کا احسان بھی ماننا چاہیے۔ احمد صاحب، اگر ہم بڑے ہسٹری کی طرف، ہسٹوریکل پس منظر پہ جانا بہت ضروری ہے۔ سو حضرت خدیجہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا تعارف کیسے ہوا؟ شروع سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ آپ نے خواتین کا ایک میلہ لگا ہوا تھا، اس میں آپ بھی موجود تھی۔
اس سے قبل آپ کے 2 نکاح تھے اور ان سے آپ کو طلاق ہو چکی تھی۔ آپ کے 2 بیٹے بھی تھے، ہند اور حالہ، بعد میں مسلمان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنے۔ صحابی بنے۔ وہاں ایک راہب آیا اور اس نے آواز دی، اے خواتینوں، یہاں خواتین کے درمیان مرد کا آنا اچھا تو نہیں، لیکن ایک رسول آنے والا ہے اور وہ تم میں سے خاتون جو ہے اس کی زوجہ بنے گی۔ اب وہ خواتین نے تو اس بات کو نہ سمجھا، بلکہ اس کو برا بھلا بھی کہا کہ خواتین میں تم کدھر آ گئے، لیکن جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اس انتظار میں رہیں، آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ آپ چونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک مالدار تاجرہ تھی، اور تاجرہ بھی ایسی کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی آپ باپردہ تھی، اور لوگوں کے ساتھ جو ڈیل ہوتی، جو سودا ہوتا، وہ آپ کے غلاموں کے ذریعے سے ہوتا۔ آپ کی ایک لونڈی تھی نفیسہ اور ایک آپ کا غلام تھا، ان کے ذریعے سے آپ بات چیت کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا پس منظر ان کے ذہن میں رہا، اور دن بدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے امین اور صادق ہونا وہ مکے کی دیواروں میں ابھر رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چرچے ہیں وہ ہو رہے تھے کہ حضرت جناب سیدنا عبداللہ کا بیٹا ہے، جناب سیدنا ابو طالب کا بھتیجا ہے، جناب سیدنا عبد المطلب کا پوتا ہے۔ تو دن بدن یہ آپ کی جو تجلیاں ہیں یہ بڑھ رہی تھی کہ انہی کے دوران جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک بھی یہ بات۔ علامہ صاحب معذرت، بریک میں جانا ضروری تھا، آپ اپنی بات کے بیچ میں تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کی جنہوں نے ہم خواتین بلکہ ہر انسان کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کریٹ کیا۔ جی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا تک جب حضور کے تذکارِ جمیلہ پہنچے اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کہیں میرا مال بھی فروخت کرنے کے لیے آپ لے جائیں، اب آپ کو اس میں خسارہ اس سے قبل کافی ہو چکا تھا 1-2 مرتبہ۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پیغام پہنچا، اور اس سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ خدیجہ کا مال لے جائیں تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو نہیں پیغام بھیجوں گا۔ اب حضور کا یہ مکالمہ گھر میں بھی جاری ہے اور ادھر سے پیغام بھی آ گیا کہ آپ ہمارے مال کو لے کر جائیں، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے تذکارِ جمیلہ کو سن کر آپ کی محبت اور داغ ان پر بیٹھ چکی تھی، اپنے غلام سے فرمایا کہ تم میرے غلام ہو میسرا، جی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تم جاؤ گے تو ان کے بھی غلام ہو اور ان کی غلامی کرنا۔ جب وہ جا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات، جب حضور کو دیکھنا، حضور کی سیرت طیبہ، یہ 40 سال بعد تو نبوت کا یہ معاملہ نہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا غلام جا رہا ہے اور جب اس سے واپس پلٹے تو المختصر یہ ہے کہ آپ کو 11 گنا زیادہ منافع ملا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو معاملات تھا اور حضور کے تذکارِ جمیلہ بڑھتے گئے، اور پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو ہے نکاح کا پیغام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا، اور یہ آپ کو اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا کہ یہ مومنین کی ماں، کہ جسے قرآن کہتا ہے، ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی ہے کہ مومنوں کی جو ماں ہیں، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، وہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات۔ یہ ان کو شرف، یہ ان کو مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، یہ اتنا بڑا شرف کہ آپ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے کے برتن اٹھا کر جو ہے تشریف لا رہی تھی کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو برتن لے کر آ رہی ہے اس کو اللہ کا بھی سلام ہے اور مجھ جبرائیل کا بھی سلام ہے۔ اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب حاضر ہوئیں تو حضور نے وہ جو اللہ اور اللہ کے جبرائیل کا پیغام تھا، جو سلام تھا، وہ آپ کو سنایا اور آپ خوش ہو گئیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر آپ کی جو زندگی شروع ہوئی اور یہ معاملات
زندگی شروع ہوئے، اب اللہ کے نبی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت وہ کیا ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، سب سے بڑی مالدار خاتون، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نکاح ہوا اور سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اس حق میں، حق کے زوجیت میں آ کر حضور کی بارگاہ میں سارا مال پیش کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے جو شب و روز کے معاملات تھے، وہ ایک سیرت کی ایسی داستان ہے کہ جو آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے کامل نمونہ ہے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں میم کہ ہم لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ویسے تو ایک عمل، ایک مائنر سے مائنر ایکشن سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کل کی سوسائٹی میں جس قسم کا بگاڑ ہے، جس قسم کے مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ہم دیکھ ہی رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کسی کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ بالکل، پہلے کہا جاتا تھا کہ ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے اب تو ماؤں کا بھی فوکس تھوڑا ڈی فوکس سا ہو گیا ہے۔ ایسا ہی تو ان سب پہلوؤں پہ اگر آپ نظر ڈالیں۔ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم صرف دن ہی نہیں مناتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ہستیاں جو ہمارے لیے مینارہ نور ہیں، ہم ان کے یوم ولادت پر، یوم وصال پر ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان سے جڑے ہوئے وہ اسباق جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ان کو آئینہ بنا کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہی اسلام کا مطمع نظر ہے۔ اب قرآن پاک میں جس طرح ذکر ہو رہا تھا، قرآن نے آپ کو ایکسیپشن قرار دیا کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام خواتین نہیں ہو۔ یہاں سے ہی پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ اللہ کریم کی سلیکشن ہے۔ اب جب زوجہ اللہ کی سلیکشن ہے تو آپ دیکھیے اس کے بعد ان کے جو کام ہیں، افعال ہیں، امور ہیں، اخلاقیات ہیں، سیرت ہے، کردار ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، وہ بھی تو اللہ رب الکریم کی نگرانی میں ہوگا۔ اب جب آپ نے اسباق کی بات کی، اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھتی جائیے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات کو سامنے رکھیے۔ سب سے پہلا جیسے ذکر ہوا کہ آپ کو کاروبار کرنے کا حق اسلام نے دیا، انڈورس کون کر رہا ہے؟ نبی آخر الزماں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جگن یہ وہ دور ہے جس دور میں اوقاز کا بازار لگتا تھا، عورتیں بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، بلکہ عورت کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ایک نہیں، 8 12 بیٹیوں کو ایک باپ زندہ دفن کرتا تھا۔ کاروبار کرنا تو بڑی دور کی بات۔ اس دور میں آپ طاہرہ ہیں، اس دور میں آپ ملکۃ العرب ہیں، اور مور دین 75% مکہ جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا وہ آپ کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہے۔ اب ایک خاتون کا 3/4 علاقہ پورا جو ہے وہ ان کے انڈر کام کر رہا ہو تو آپ اس کا کروفر تو دیکھیے، آپ اس کی آسائش ناز و نعم تو دیکھیے۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا زاد نفیسہ بنت منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا تو آج کی لڑکی کے لیے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ جو لڑکے کو سورہ نساء کی روشنی میں قرآن حق دیتا ہے نا، سورہ بقرہ کی روشنی میں جو حق عورت کو اسلام دیتا ہے، اس کی پہلی مثال قائم کرنے والی عورتوں میں، امت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنے جو آڈینس ہے ہمارے ساتھ ان کو موقع دیں کہ وہ بھی سوال پوچھیں اور اپنے سوالوں کے جواب پائیں۔ اور یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے آڈینس ممبرز جو سوال کریں گے ان کو ملے گا ہیون پرل بیوٹی کریم کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ آپ بھی دنیا کے خوبصورت لوگوں میں سے ایک، جو ہیون پرل کا سلوگن بھی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہوں گی عورتوں کے جاب یا کاروبار کرنے کے لیے کیا حقوق و فرائض ہیں؟ گڈ کویشچن، ویری گڈ کویشچن۔ ہیون پرل کی طرف سے ان کو پلیز گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ جی خواتین کے کاروبار یا جاب کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے ہماری آڈینس۔ دیکھیں ابتداً میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ آج ہم انہی سے جو ہے تمام استفادہ
हासिल करेंगे, उस वक्त तक अभी कलमा नहीं पड़ा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाकत भी नसीब नहीं हुई, और मक्के की बहुत बड़ी ताजरा हैं, मालदार ख़ातून हैं और तजारत करती हैं, लेकिन हाल ये है कि उस वक़्त भी बापर्दा तजारत करती हैं। आज भी अगर ख़वातीन करना चाहें तो पहली बात तो ये है कि उसके जो रूल ऑफ रेगुलेशन हैं वो कवानीन में रहते हुए, बापर्दा रहते हुए, हदूद में रहते हुए कारोबार कर सकती हैं, उसमें किसी बात की कोई ममानत नहीं है। मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसके अंदर? इसकी सिर्फ सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ही मिसाल नहीं, बल्कि वो तो ट्रेंड सेटर हैं। उन्होंने जो ट्रेंड सेट किया, आगे आप देखिए उम्महातुल मोमिनीन के अंदर कई अज़वाज हमें मिलती हैं कि वो चमड़े को रंगने का काम किया करती थी, सहाबियात खाना बना के उसको जिस तरह से हम ये कैटरिंग का काम करते हैं वो किया करती थी। फिर आप देखिए हज़रत रफ़ीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सर्जन हैं, ग़ज़वात के अंदर नज़र आती है, यानी आर्मी के अंदर। फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हेड मुकर्रर की गई। मुख्तसर हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला कोड़ा लेके निकला करती थी और बाज़ार के अंदर ही, आजकल रमज़ानुल मुबारक है तो वो वहीं पर ही एहतसाब फरमाया करती थी। तो ये इस्लाम ने हमें जो ट्रेंड दिया है, चीफ जस्टिस तक ख़वातीन रही हैं, मुअल्लिमा रही हैं, तो इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन जैसे बात हो रही थी कि शरई हुदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए आप हलाल जितने भी पैरामीटर सेट किए गए हैं कारोबार के लिए, जॉब के लिए, उनको एडॉप्ट करें तो इस्लाम कभी भी रोकता नहीं, बल्कि अप्रिशिएट करता है औरत को भी काम करने के लिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मिसेस जुल्फ़कार है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन की कमाई पे उसके शौहर का कितना हक़ है? आई लव दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको एक मिलेगा, लेकिन मैंने दिल में आपको 2 दिए हैं इस पे। जी, बोल्ड क्वेश्चन, और इस पे मैं अप्रिशिएट करूँगी। बाज़ शौहर आने गिरामी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे नॉलेज में है कि वो ATM कार्ड तक अपने पास रखते हैं। तो इसमें इस्लाम ने जो उसूल दिया है, ज़ाब्ता और कानून, कि औरत जो कमाएगी पहले तो मर्द की इजाज़त उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, और अगर वो इजाज़त देगा तो इस्लाम ने उसकी जितनी भी कमाई है उसके ऊपर खालिसतन 110% औरत का हक़ रखा है कि अपनी मर्ज़ी से उसको जहाँ चाहे खर्च करे, शौहर को देना चाहे। और अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी कोई सीरत अपनाना चाहे तो आपने तो अपना सारे का सारा माल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमैन पाक पे निछावर कर दिया। यानी कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करें उन पैसों के साथ, चाहे आप अपने शौहर पे ही सारे पैसे खर्च कर दें, नो इश्यूज, या घर पे खर्च करें या व्हाटएवर, लेकिन आपके ऊपर ये इन्फोर्स्ड नहीं है। राइट रामा साहब? जी बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा आप भी अगर इसके ऊपर क्लैरिटी दे दें, बिकॉज़ देखिए जब मर्द हजरात अक्सर, मैंने सॉरी सर मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मेरे घर में ऐसी बच्चियों ने काम किया हुआ है जिनको मैंने कहा कि बेटा आप के 2 बच्चे हैं, आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में घर भी भागती हो, आगे पीछे कैसे मैनेज करती हो? कहती जी मेरा शौहर जो है वो काम नहीं करता, और वो कहता है तुम काम करो मैं घर पे रहूँगा तो देख लूँगा। कहती बच्चे भी मेरे रुल जाते हैं, शौहर भी नहीं काम करता, और फिर जो मैं कमाती हूँ और तनख्वाह वो खुद आके पकड़ता था। तो फिर मैंने एक दिन रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा जी उसने काम किया, पैसे मैं उसके हाथ में दूंगी, उसने आपको पकड़ाने, जो मर्जी करना है वो उसकी मर्जी है। लेकिन बात यह है आप कितना को इन चीज़ों में बोल सकते हैं, किसी के घर के मामलात बर्बाद हो जाए या ख़राब हो जाए आपकी वजह से, आप भी पीछे हो जाते हैं। तो इसके बारे में ज़रा गाइडेंस। देखिए मियाँ और बीवी ये दोनों घर चलाने के लिए मैनेजमेंट के सारे मामलात में इन दोनों के में से कोई एक भी अगर एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट है तो निज़ाम नहीं चलता। तो वैसे तो मर्दों के हकूक़ हैं ये कि वो अपनी ख़वातीन, अपनी ज़ौजा के लिए, बच्चों के लिए एहतमाम करें और वो कारोबार करें, तजारत करें या मेहनत मजदूरी करें, किसी हाल में भी वो अपना काम करें और उनको लाकर खिलाएं। और अगर कंडीशन ये है तो फिर ख़वातीन जो हैं अगर वो कारोबार करती हैं तो वो उसको, जिस तरह प्रोफेसर साहिबा ने बताया है कि ये बिल्कुल इन्होंने शरई कवानीन के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट बताया है कि वो इस तरीके से फिर वो अपने ख़ुद भी रखें और अपने घर का निज़ाम भी चलाएँ। और वही वाली चीज़ ना कि औरत के सारे अखराजात, सारे एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी मर्द पे है। बेशक अगर वो काम करने की इजाज़त दे देता है तो ग्रेट, आप जॉब करो, आप अपनी सारे मामलात करो। लेकिन जैसे कि मैं बड़े खुश होकर कहती हूँ अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आपके सारे पैसे भी मेरे और मेरे सारे पैसे भी मेरे। ठीक है ना? एक्चुअली हम जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ मजाक पे ख़वातीन कहती है, वेस्ट में भी ये बात कही जाती है, एक्चुअली
ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ ہر اینگل سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے ہم عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے ساتھ ہیں ناصر مدنی صاحب جو ASI ہیں، اور وہ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اتنا خوبصورت پروگرام اور اتنی انفارمیٹیو باتیں ایسے پروگراموں میں نہیں ہوتی. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے خوبصورت پروگرام کو. آن ٹی وی کی طرف سے خواتین کے حقوق کے بارے میں آپ نے بڑا خوبصورت پروگرام سجایا ہے. چونکہ آج دن ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو میری بہن ثنا خان نے آپ کی منقبت پیش کر دی، تو میں آپ کی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں گا. صلو علی الحبیب. ہمارے منہ چھوٹے بے شک، اور نام اتنا بڑا، بے شک. اور کام اس سے بھی بڑے، اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا میرے پیارے بھائی نے بریک سے پہلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے. کیا خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، اور کس جوش سے آپ نے کلام پیش کیا مدنی بھائی، بہت بہت شکریہ. اب ٹاپک کو تو کنکلوڈ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس کے ساتھ اپنے گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے علامہ صاحب کہ ہمیں گائیڈنس بھی دیں ساتھ ساتھ کہ آج کی دنیا، آج کی سوسائٹی میں ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. جی علامہ صاحب. جی دیکھیں، حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ کا ذکر پاک جاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ محبت کیسی تھی، جو کہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہماری گھریلو زندگی میں بھی. اور یہ جو ہر روز کی ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشانیاں ہیں، نفرتیں بری ہوئی ہیں، دیکھیں محبتوں کا کیسا حسین اس میں آپ کو امتزاج نظر آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے تھے کہ ام المومنین حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، وہ بڑھیا بڑھاپے کی عمر کی اور آپ کے پاس جوان ازواج موجود ہیں، اور حضور آپ پھر بھی بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں پریشان نہ کرنا، اس نے اس وقت میرا اقرار کیا جب سارے زمانے نے میرا انکار کیا تھا. اور 1 سال تک، اور اس غم نے کا سال تھا، غم گساری کا سال تھا. اور اس نے مجھے اس وقت راحت پہنچائی جب لوگوں نے مجھے تکلیفیں دیں، اور اتنی مالدار ہو کر اس نے میرے ساتھ شیب ابی طالب کا جو دور گزارا ہے، مالدار ہونے کے باوجود. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ زوجہ کیسی ہو اور شوہر کے حقوق کیا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ بھئی اس شیب ابی طالب میں تو بنو ہاشم کو رکھا جائے گا، تو لہٰذا آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتی ہیں. اور اس نے کہا، انہوں نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاں آپ ہوں گے خدیجہ آپ کے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. یہ آج میرے اور آپ کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور تمام مذاہب میں سے ہمیں مذہب اسلام، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں ایک ایک بات کے بارے میں اشارہ دیا گیا. وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ عقل کو دوڑا دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آخری وقت بھی ہے نا جب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے بھیجا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر میری طرف سے عرض کریں کہ اپنی جو ہے کملی مبارک مجھے عطا فرمائیں. اب جناب سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے جب جا کر عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جب پہنچے نا تو آپ نے عرض کیا کہ حضور یہ آخری وقت ہے، اب تکلیف ہے، تو میں نے جو ہے آپ کی چادر مبارک کملی مبارک طلب کی تھی تاکہ یہ میرا کفن بنے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جملے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، خدیجہ آپ نے یہ کملی مانگی ہے،
अगर मेरी जिल्द भी तलब करती तो मैं उतार के दे देती। तूने अपना मुझे इतनी राहत पहुँचाई है और मेरी इतनी खिदमत की है। और तमाम अज़वाज में से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त विसाल तक भी जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र फरमाते रहे कि एक दफ़ा आपके साहबज़ादे हाला जो है मस्जिद नबवी शरीफ में आकर जो है बोले तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे। हुज़ूर ने जब आवाज़ सुनी, अब दूसरा पहलू सुनिएगा, हुज़ूर ने जब आवाज़ सुनी तो हुज़ूर सोए हुए बेदार होकर उठ खड़े हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या वजह है? फरमाया कि मेरे हाला की मुझे आवाज़ आई है, मेरे हाला की मुझे आवाज़ आई है, मेरे हाला की मुझे आवाज़ आई है। यानी वो बेटा जो हज़रत खदीजतुल कुबरा का बेटा था, उनके साथ इतनी मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और हज़रत हलीमा सादिया आ जाए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत इतनी है कि उनको 40 बकरियां और एक ऊँट पेश करें तोहफ़ा के तौर पर कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई माँ तशरीफ़ लाई हैं। जी प्रोफेसर साहिबा। जुगन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता मगर मेरे अहले बैत, मेरी क़राबत से मवद्दत रखना। आज के दिन बड़ी शर्म आती है, बहुत हया आती है। जब मैं शैब अबी तालिब में आपका विसाल पढ़ती हूँ ना, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि भूख का ये आलम था शैब अबी तालिब में कि एक रात मैंने कुछ चमकती हुई चीज़ देखी, मैंने उसको उठाया, मुँह में डाला, वो चबाई नहीं गई क्योंकि वो खुश्क चमड़ा था। मैंने उसको जलाया और उस राख को पानी में घोल के पी लिया ताकि ज़िंदा रह सकूं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदाफ़ियत कर सकूं। 3 या 5 दिन पहले सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का विसाल होता है और उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो मुनीस व दमसाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो इस्लाम की सबसे पहली मुजाहिदा हैं, जिनके माल ने इस्लाम की बुनियाद साजी की, आपका जब विसाल होता है तो आप 1 साल आमुल हुज़्न मनाते हैं। हालांकि 3 दिन से ज़्यादा का सोग किसी का नहीं है। तो आज उम्मत मोहम्मद आला साहिबी सलात को ये सोचना चाहिए कि कुरान कहता है अनिश्कुरली वाली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का। तो वो जो माओं में से भी सबसे अफजल माएँ हैं और उनमें से भी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि हर मुसलमान उनके इस्लाम का मक़रूज़ है। आज के दिन उनको सलाम पेश करें, उनकी सीरत को, उनके किरदार को, उनकी कुर्बानियों को, उनके उसवा को अपनाएं। वो सीरत अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों, बेटियों, बहनों को पढ़ाएं। निसाब के अंदर से ऐसी चीज़ों को निकाल दिया गया है। क्यों? इसलिए कि हमें ऐसा मुआशरा तश्कील नहीं करना। तो यहाँ किसी का कोई भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हों, मगर हर मुसलमान को आज सोचना है कि वो जो आया क़राबत है। और मैं इस दुआ पर अपनी बात ख़त्म करूँगी कि मैं तो ये जो जगह जगह जाती हूँ एक ही दुआ मांगती हूँ। क्या वो एक कलाम पढ़ा ना हमारे भाई ने कि नौकर ज़हरादा, ये नौकर होना तब है कि अगर वो आपको अपना नौकर कह ले। मेरी दुआ ये होती है कि मोहब्बतें हों कबूल या रब, मवद्दतों का वक़ार लिख दे, तो अहले बैत नबी के दर की कनीज़ मेरा शुमार लिख दे। सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपकी ज़ात पर तो रब सलाम भेजता है, आपकी ज़ात पर तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सलाम भेजते हैं। आपकी ज़ात तो पूरी एक तारीख़ है, पूरा एक उसवा है, पूरी एक अकेडमी है। हम यहाँ से अगर वो फ़िदायत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लाम से आपको थी, वो मोहब्बत वो अक्स कर पाए तो बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज ज्वाइन करने का। जज़ाकल्लाह। कतरा बराबर अगर हम एक दरिया या एक ओशन की बात करें तो कतरा बराबर भी हम बात नहीं कर पाए व्यूअर्स, क्योंकि मुँह छोटे बात बहुत बड़ी। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे स्कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।